یا رسول ماشاءاللہ کافی بڑا مجمع لیکن نعرے دا جواب تسی تھوڑا دیتا واضح گلے تھک پہ میں بھی بہت دور تو سفر کر کے آیا لیکن میں عرض کر رہے ہیں ذرا غور کرو ساڑے نزدیک سرداراں دی عزت خانہ دی عزت ملکاں دی عزت ساڑے سرگودے وچ چودھریاں دی عزت عثمانی آوانہ دی عزت اللہ دی قسم رسول اللہ دے صحابہ دے دل وچ قرآن والے لوگاں دا احترام ہے کہ اگر رسول اللہ دا قرآن دا علم رکھن والا صحابی آگے ہے نبی پاک دے سکے چاچا زاد بھائی نے ادھن رکاب تلے اپنے ہاتھ ٹکا اور کہہ رہے ہیں میری عزت ہوئے گی اگر آپ میرے ہاتھاں تے قدم رکھ کے سواری تے سوار ہو جاؤ میرے دوستو دسیا دنیا نو اے لوگوں میں خاندان نبوت دا آدمی میں قبیلہ بنو ہاشم دا چشم و چراغ آپ بڑا عزت والا انسان عزت والا خاندان ہے لیکن میں رسول اللہ دے قرآن دے عالم آدمی دے اتنا احترام کر رہے ہیں میرے بھائی پتہ چلیا صحابہ کرام دے اندر عزت انہاں لوگاں دی جنہاں دے سینے اندر اللہ دا مل کے بولو اللہ کریم دا قرآن ہوئے میرے دوستو اس واسطے اگر چاندے ہو کہ تہاڑیاں بیٹیاں اللہ رسول دی بارگاہ سے عزت ملے کالج پڑھاؤ سکول پڑھاؤ لیکن آغاز قرآن تو فرماؤ انہاں دے سینے اندر قرآن منتقل کرو میرے دوستو اللہ دی قسم ہے دنیا اندر بھی عزت قبر اندر بھی عزت حشر اندر بھی عزت ہے اس دنیا تے بھی قرآن دے حامل دی عزت ہوندی ہے اور جدو قبر اندر جاندا ہے حدیث پاک اندر آیا جدو حافظ قرآن بامل حافظ نو قبر اندر رکھ دیتا جاندا ہے اللہ کریم فرما دینے اے زمین تیری فطرت تو انسان دے بدن نو کھان دیئے پر میرے اس بندے دے بدن نو نہیں کھانا اے حافظ قرآن ہے اے حامل قرآن ہے اے دے بدن نو تو نے نہیں کھانا زمین از کر دیئے میرے مولا کیف آکلو وانا عالم فی صدرہی کلاموں کا اے میرے مولا میں اس بندے دا بدن کس طرح کھا سکتیاں جدے سینے بھی تیرا قرآن موجود ہے ماشاءاللہ غور فرماؤ میں اس کر رہے ہیں توجہ فرماؤ آج اسی ناظم چیئرمین ایم پی اے ایم این اے بنن واسطے کروڑوں روپے لگان دے ہیں ایم این اے بن گیا وزیر بن گیا گھڑی تے جھنڈا لہرا رہا پروٹوکول مل رہا ہر منے رسپیکٹ ہو رہی ہے سلامی ہو رہی ہیں لیکن 4-5 سال گزرے حکومت ختم وزارت ختم گھڑی تو جھنڈا بھی اتر گیا پروٹوکول بھی غائب ہو گیا جتے آن تے لائن دان لائن پولیس کھڑون دی سی آج اکلا سڑکاں تے پھر رہا کوئی نہیں پوچھدا وجہ ہے میرے بھائی وجہ ہے کہ دنیا دی دتی ہوئی عزت چند روز آئے قرآن دے صدقے جڑی عزت ملے گی او آج بھی قائم رہے گی قبر وچ بھی قائم رہے گی قبر اندر بھی اس آدمی دی رسپیکٹ ہوئے گی عزت ہوئے گی اور یہ زمین بھی ہوتا احترام کرے گی برادران اسلام پھر یہی عزت حشر اندر ملے گی آج جس آدمی دا بیٹا آئی جی لگ جاوے ڈی آئی جی لگ جاوے ڈی سی لگ جاوے او خوش ہوندہ میرا بیٹا پولیس دا ہیڈ بن گیا ہے آئی جی بن گیا صوبے دا بڑا افسر بن گیا لوگ آنگے ساڑی منتاں کرنگے سفارشاں کروانگے بڑے عزیز نو عزت سمجھدیاں لیکن اللہ دی قسمیں دنیا دیاں سفارشاں اپنی جگہ تے لیکن او قیامت دا مشکل مرالا جتے جان تے
زبان آئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا قرآن دے حامل دی عزت دا عالم کی ہوئے گا میں اپنے کولو نہیں کہہ رہا میرے تیرے کریم آقا دا ارشاد قیامت دا دن ہوئے گا جدو حافظ قرآن حاضر ہوئے گا اللہ کریم فرمان گے اے میرے بندے تو نے قرآن پڑھیا پھر قرآن تے عمل کیتا آج میں رب تیرے تے راضیاں جا میں تینو جنت دیتی لیکن نال میں نے تینو اے عزت بھی دیتی ہے کہ اپنے خاندان دے او دا بندے قد وجبت علیہم النار جنت جہنم لازم ہو گئی یہ سفارش تو کردہ جا جنت میں دیندہ جاواں گا حافظ قرآن عالم قرآن دی سفارش تے اگر غور کرو او گناہگار او پاپی اور او مجرم جنت جہنم واجب ہو چکی ہے علماء نے لکھیا اگر حافظ قرآن دی سفارش دے نال 10 جہنمی جنتی بن جان گے تے عام لوگاں دے حق وچ حافظ اور عالم دی شفاعت دا عالم کی ہو اے دیکھو تسی صبح دے بیٹھے ہو تہاڈے چہرے اجے بھی روشن نے کیوں تان گھر وچ کم سن بہت سارے معاملات پھر تسی علماء دی خدمت مالی کر رہے ہو مدرسے دی کر رہے ہو خدا دی قسم تانوں مبارک ہوے اے جتنی محبت قرآن اور قرآن والے نال کر رہے ہو اے کم آئے گی اور کل قیامت والے دن قرآن پڑھن اور پڑھان والے انشاءاللہ خدا دی بارگاہ تہاڈی سفارشاں فرما دے گا برادران اسلام اگر یہ مقام ہے کہ پھر آؤ اپنی نسلان قرآن پڑھائیے اپنے بچیاں قرآن پڑھاؤ میں عرض کر رہے ہیں میں خود تہاڈے سامنے موجود ہاں الحمدللہ میں ڈبل ایم اے ہاں اور میں انگریزی بول سکتا عربی بول سکتا اللہ نے عزت و علم دیتی لیکن قرآن تو آغاز ہویا دوستو اپنی اولادن قرآن پڑھاؤ آج ساڑھی مسلمانہ دی حالت بڑی پتلی ہے میں اپنی مسجد دے اندر ہر سال رمضان اندر اجتماعی اعتکاف کردہ الحمدللہ تعالی گزشتہ سال میرے نال معاشرے دے 150 نوجوانوں نے اعتکاف کی ساڑا فوکس نوجوانہ دے ہوندا کہ نوجوان 9-10 دن میرے کول رہن اسی انہاں نوں فقہ سکھائیے اسی انہاں نوں رسول اللہ دا دین سکھائیے اسی انہاں نوں قرآن سکھائیے اسی ایک پیریڈ بنایا کہ فجر دی نماز تو بعد انہاں نے 1 گھنٹہ قرآن پڑھایا جائے لیکن میرے بھائیوں اس وقت بڑا افسوس ہویا جدو بچہ میٹرک ہے ایف اے ہے بی اے ہے لیکن قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا غور کرو تسی بیٹھے ہو سارے اپنے گریباں وچ جھانکو کیا سانو قرآن پڑھنا آندا اج حال ہے کہ اسی مسلمان قرآن تو دور ہوندے جا رہے ہیں اے میرے کو لوگ آندے جی دم کرو تعویذ دیو میں کئی دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ تیری تکلیف دے بارے ایک آیت میں تن دسنا ہوں تو پڑھی کر تیری تکلیف ٹھیک ہو جائے گی بواسیر جس آدمی ہوئے اگر وہ آدمی صبح دی سنتاں دے اندر پہلی رکعت اندر سورت علم نشرح لک پڑھے اور دوسری علم تارا کیف فعل ربک لگاتار پڑھے بواسیر ختم ہو جائے ایک وظیفہ عشاء و فطرہ دے اندر پہلی رکعت اندر سورت علم نشرح پڑھے دوسری والتین والزیتون پڑھے اور تیسری سورت علم تری کیف فعل ربک پڑھے انشاءاللہ بواسیر ختم ہو جائے گی میں نے اپنی ذات سے تجربہ کیتا میں نے شروع ہوئی میں یقین نال پڑھی الحمدللہ ختم ہو گئی کئی دوستان دسیا لیکن افسوس اس وقت ہوندہ ہے جدو آکھیے آپ قرآن پڑھ کے گھر دم کر لیا کرو تے پھر مائیاں بہنا تے ساڑے جوان بول دے نے مولانا سن تے قرآن آندے ہی نہیں سن چارے کل نہیں آندے سنو اللہ دا کلام نہیں آندہ کتنی کس قدر میرے دوستو بے حسی دا عالم ہے جس رب کریم نے تینو خاک دے ذرے جو اٹھا کے اے بولن والی زبان دیتی ہے اگر وہ چاندہ زبان دے کے بھی بولن دی توفیق نہ دیندہ یہ اس نے دیتی ہے پھر اگر تینوں قرآن نہیں آندہ پھر غور کر کل رب نو کیڑا جواب دے لیں گا اج ساڑے معاشرے دی غالب مسلمانان قرآن نہیں آندہ اور اگر قرآن پڑھ دیں غلط پڑھ دیں اللہ دی قسم انہا حالات اندر اسی دیکھ چکے ہو جدو انتخاب دیاں
درخواست انٹرویو ہوندے ایم پی اے بنن دا امیدوار ہے، ایم این اے دا ٹکٹ لین دا امیدوار ہے، لیکن دعائے قنوت نہیں آندی، آیت الکرسی نہیں آندی، کسی نو سورت کافرون نہیں آندی، کسی نو سورہ اخلاص نہیں آندی۔ یہ اگر ساڑھے بڑے طبقے دا معاملہ ہے تے عربی دا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اسے راہ چل دین جس راہ وڈیرے چل دین۔ اگر وڈیرا آدمی دیندار ہوئے تلوہ طبقہ بھی دیندار ہو جاندہ ہے۔ حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر دا دور آیا، آپ ایک جگہ تے گئے تے آپ نے ویکھیا کہ آپ نے ایک گورنر نو سورہ فاتحہ نہیں آئی۔ حضرت اورنگزیب کی کر دینے اس بر صغیدہ جاہو جلال والا بادشاہ کدی کسے وزیر نو کھانے تے بلاندہ، کدی کسے وزیر نو بلاندہ، او خوش ہوندے نے بادشاہ ساڑے نہ کھانا کھائے گا، لیکن کھانا کھان دے درمیان کوئی دین دا سوال گورنر کو لو وزیر کو لو کردہ ہے بادشاہ جدو نہیں آنگا تے پھر وارننگ دیندہ ہے اگلی باری تم آئے گا، اگر اتن مسائل نہ آئے تے سن لے تیری وزارت چلی جائے گی۔ دین لوگ انجرائے جو گیا، آج اسن پچھن والا کوئی نہیں۔ میرے بھائی والنٹیر لی خود دی قرآن پڑھو، اپنی نسلن قرآن پڑھاؤ، اللہ دی قسمیں اپنی اولادن قرآن پڑھا کے جائیں گا، رب تیری بخشش دا سامان بنا دے گا۔ تسی لوگ ماشاءاللہ قابل قدرو، میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک غریب علاقے دے لوگ اس قدر تسی محبت کر دے علماء نال، اس درس نال حضرت برادر محترم قاری آزاد خان صاحب نا تعاون مزید کرو۔ اے لوگ بڑے محسن نے، اے قاری حافظ ایک قوم دے محسن نے۔ ایک بہت بڑا، یہ میں پڑھے لکھے طبقے واسطے گل کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا رائٹر ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برگ، یہ بہت پڑھے لکھے آدمی سی اور ایک پاکستان بنن تو پہلے پی ایچ ڈی سی۔ جدو دنیا وچ کوئی کم آدمی پی ایچ ڈی ہوندے سن، بہت میں دیاں بڑیاں کتاباں پڑھیاں، اے دین بھی پڑھے ہوئے سی، گمراہ ہو گیا، داریہ ہو گیا، اے علماء دے مساجد دے خلاف لکھدا سی۔ پھر ہولی ہولی رب نے حقیقت کھولی، اپنی آخری کتاب اندر کو بڑی پیاری گل لکھدا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برگ علمی دنیا دا بہت بڑا نام ہے، انگریزی اندر بھی دیاں کتاباں نے، بڑیاں معیاری کتاباں نے۔ عرض میں کروں اپنی آخری کتاب اندر لکھدا، میں ساری زندگی دین اور دینداران دی مخالفت کی تھی، میں ساری زندگی مولویاں تے تنقید کی تھی، اے مسجداں وچ بان والے آئے میں مساجد تے میں تنقید کی تھی، لیکن وہ کہنے لگا اللہ نے من مرن تو پہلے ہدایت عطا کی تھی، میرے تے حقیقت واضح کہندا ہے لوگو اج جدو لوگ ہزاراں تے لکھاں تنخواہ لے رہے نے، اے او غریب لوگ نے جڑے دو ٹائم دی روٹی نال اللہ دیاں دنیا دیاں 20 لاکھ مسجداں آباد کیتی بیٹھے نے۔ اے او دا سروے اس دور دا، آج اور زیادہ اے لوگ ساڑھے محسن نے، اے لوگ انتہائی قابل قدر نے، انہاں دی قدر کیتی کرو، مدارس دی مدد کیتی کرو، اپنے بچیاں دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اللہ دی قسم قبر قیامت دا سامان ہو جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ قبرستان کو لوگ گزر رہے ہیں، آپ دی قبر تے نظر پئی ویکھیا قبر والے نذاب ہو رہا، آپ نے دل وچ سوچیا بندے تے رب دا معاملہ ہے، میں دخل نہیں دیندا، آپ چلے گئے اپنا کام کر کے واپس آئے نے، واپس دوبارہ نظر پئیے، اج لوگ سمجھتے نے نبی تے اسی برابر ہاں، میرا بھی تیری میری نظر ہو رہے، نبی اللہ دی نظر ویکھ لیا قبر والے دا عذاب ثواب وچ بدلے ہویا ہے اور دی قبر جنت دا باغ بنے ہویا۔ ہن رک گئے کہنے لگے یا اللہ میں جا رہا سا، اس بندے نے عذاب ہو رہا سی، میں تیرے امر اندر مداخلت نہیں کیتی، لیکن یا اللہ میں جاننا چاہاں گا ان چند لمحے اندر اس بندے دی تقدیر کیوں بدل گئی ہے، پہلے عذاب ہو رہا ہن ثواب ہو رہا اور دی قبر گلزار بنی ہوئی ہے، جنت نال مہک رہی ہے۔
فرمایا ہاں میرے روح اللہ عیسیٰ اے بندہ جدوں مرے آئے ادھی بیوی امید نال آئی اے وصیت کر کے مریا میرے بعد بچی ہوئے یا بچہ ہوئے اگر زندہ رہا انہوں اللہ دی کتاب دی تعلیم دلانا اے میرے پیغمبر اے بندہ گناہگار سی قبر اندر آیا انہوں عذاب قبر اندر رہا آج ادھا بچہ بولن دے قابل ہویا ادھی بیوہ بیوی بچے نو درس اندر لائے گئی ہے استاد نے بسم اللہ پڑھائی بسم اللہ سب پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے روح اللہ ادھا بچہ گناہ تو پاکے اس نے گناہ تو پاک زبان نال جدو میں نو رحمان و رحیم کہا ہے ہن میں نو حیا آندی میں دے باپ نو عذاب دیواں اس بچے دی میں رحمان و رحیم والی آیت پڑھن دے صدقے میں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے یا رسول میرے بھائیوں اساڑے مرشد کریم جان نشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین اللہ سنات شاہ صاحب آپ نے خود ایسا واقعہ سنایا فرما لگی کہ ہائی جنٹری دا آدمی فوت ہو گیا امیر آدمی اتنے لیول دا او دا کل سی آپ فرما میں بھی کل وچ حاضر ہاں لوگ ہاتھ وچ سپارے پڑھ کے پڑھ رہن کے انہوں اصال ثواب کیتا جائے او دے اپنے دو بیٹے نے اس نے دعا بیٹیاں دنیا زندگی دے اندر دنیاوی تعلیم اندر بہت دور تک پہنچایا اور وہ کیا گیا دوئے بچے بیٹھے نا ہاتھ وچ انگریزی دی کتاب او پڑھن لگ پے انہاں ویکھیا سارے پڑھ رہے ہیں اسی بھی پڑھیے بنی آکھیا اے تے قرآن پڑھیا جا رہا تواڈے ابا نے سال ثواب کیتا جائے تسی انگریزی پڑھ رہے ہو اودا کی ثواب ملے گا او اگر لڑکے کہن لگے اسی وقت باپ نو پچھو اوہی پہنچانا جو سن پڑھا گیا ہے جو پڑھا گیا ہے اساں پہنچانا تسی کی چاندے ہو ساڑھے دنیا تو جان تو بعد سن پچھو انگریزی پہنچائی جاوے یا مدنی کریم دا قرآن پہنچایا جائے اور قرآن اگر تیرا بچہ حافظ بن گیا عالم بن گیا قرآن دا قاری بن گیا جتنی زندگی قرآن پڑھے گا اللہ دی قسم تینوں ثواب ملے گا لہذا برادران اسلام یاد رکھو قرآن پڑھن والے پڑھان والے سب اللہ دی بارگاہ دو جان چ عزت پا جاندے نے اور تسی بھی معلوم نہیں رہو گے جیڑا قرآن پڑھن والے دی مدد کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے ماشاءاللہ تساں لوگ عشر زکات صدقات خیرات عطیات دینال مدرسے نو چلا رہے ہو سنو حضرت سلطان محمود سبکت بن سبکت گین بہت بڑا نیک بادشاہ ہے عاشق رسول ہے وقت دا بادشاہ لیکن عدالت بعد وچ جاندا تخت بعد وچ باندا ہے سونے مدنی تے درود والا وظیفہ پہلے مکمل کردا ہے نبی پاک دا بڑا عاشق بادشاہ آدمی بہت انتہائی مخلص آدمی سی ایک دن سلطان محمود او دے چہرے تے بڑی رونق بڑی بشاشت او دا جیڑا غلام خاص سی وہ سمجھ گیا آج بادشاہ کا ہی خاص خوشی ہے آج کوئی خاص کامیابی ہوئی ہے کہنے لگا جناب آج تو آڈا چہرہ دستا کوئی خاص خوشی ملی ہے گل دبا دیتی سلطان نے اس نے دوبارہ کی تھی جدو بار بار پوچھیا کہیا میں گل تے تن دستا پر میری زندگی چے آؤٹ نہیں کرنی اگے بیان نہیں کرنی کہنے لگا دسو برادران گرامی قدر سلطان محمود غزنوی کہنے لگا بادشاہ وقت کہنے لگا اے پچھن والے غلام میری زندگی دی سب تو بڑی خواہشی آئی کاش میں نو کدی رسول اللہ دا دیدار ہو جاوے اللہ تو ہانو تے میں نو بھی عطا فرمائے میں دعا کردن تسی آمین کہہ دیو مالک وہ بھی رات آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا سب کہو آمین
اللہ کرے ساڑی زندگی بھی اور آتا آوے۔ سلطان محمود کہنے لگا میں حکومت دا کام ختم کر کے اپنے آرام گاہ تے جا رہے ہیں، محل تے جا رہے ہیں، میرے نال نوکر شمادان اٹھا کے اگے کے چل رہا، ایک لڑکا آندا روشنی تے کتاب بیدا پھر پیچھے چلا جاندا، پھر اگے آندا پھر پیچھے چلا جاندا۔ میں تار لیا، جدو میں اندر جان لگا میں بلایا لڑکے، میں کہا بچے تو چراغ کو لانا کتاب بے کے پیچھے چلا جانا۔ کہنے لگا سلطان محمود میں دین دا طالب علم، میرا والد اتنا قریب ہے، ساڑھے گھر اندر رات نو چراغ اندر تیل نہیں ہوندا کہ روشنی ہوئے میں سبق یاد کراں، تسی گزرے ہو نال روشنی سی، میں آنا روشنی تے سبق ایک کے یاد کرن لگ پہنا، جدو یاد ہو جاندہ ہے میں واپس آنا۔ اس طرح میں نے پتہ ہے تسی اندر جاؤ گے، چراغ بھی اندر چلا جائے گا، میں جلدی سی سبق یاد ہو جاوے۔ سلطان محمود شمعدان اٹھان والے کہنے لگا اے شمع اس دین دے طالب علم دے حوالے کر دے، جب تک یہ سبق یاد نہ کر لے اس وقت تک چراغ نہیں بجھانا۔ کہندہ میں چراغ دین دے طالب علم نہ دے کے اندر جا کے سویا، میں سویا میرا بھاگ جا گیا، میرے خواب اندر آمنہ دے لال آ گئے نے۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ کہندہ ہے میں اس نے روشنی دے کے اندر گیا، حضور دا دیدار ہویا اور حضور نے خوشی نہ میں نے اپنا دیدار عطا کر کے فرمایا اے سلطان محمود بن سبکتگین تو نے میرے ایک وارث دی خدمت و مدد و قدر کی تھی، اللہ اس دا تنو آخرت اندر اجر عطا فرمائے۔ کہندہ میری زندگی دی بڑی تمنا حضور دی زیارت پوری ہوئی، لیکن کس طرح ایک دین دے طالب علم نو روشنی مہیا کرن دے نال اس راستے چٹا وٹا والے ہو، اگر تسی بچیاں واسطے چٹائیاں لے کے دیو، تسی بچیاں واسطے پانی مہیا کرو، تسی بچیاں واسطے بجلی الیکٹریشن دا سامان دیو، یا اس مدرسے دی بچیاں دی کفالت کرو، انہوں نے ضروریات دا خیال رکھو گے، اگر سلطان محمود دی بگڑی بن سکتی ہے تے ساڑی بھی بگڑی بن سکتی ہے، ساڑے تے بھی نگاہ کرم ہو سکتی ہے۔ اس واسطے میں کراں گا ہر سطح تے انہاں چیزاں دی سپورٹ کیتی کرو۔ آج دیکھو دنیا ترقی کر کر کے کتے پہنچ گئی ہے، لیکن دینی مدارس نو گورنمنٹ الٹا دبا رہی ہے، دینی مدارس وال کوئی توجہ نہیں، یہ اپنی مدد آپ دیتا چل رہے ہیں۔ اور سنیہ دے ادارے خصوصاً اساں لوگ تہاڈے کول چندے رہ کے ادارے چلاندے ہیں، بعض لوگاں دے ادارے بیرونی مدد تے چل دیں، لیکن دی وجہ ہے جیڑی بیرونی مدد دین دیں وہ اپنی گل بھی منوان دیں، لیکن سنی دی عقیدت دی دل دی تار لو مدینے نہ لگی ہو۔ ساڈا کوئی ظاہری زندہ ماشاءاللہ قاری محمد آزاد خان صاحبون، قاری اسحاق صاحبون، کوئی قاری جڑے توڑے بچیاں اللہ دا نور تقسیم کر رہے ہیں، خدا دی قسم توڑے بہت بڑے محسن نے۔ امام اعظم دی بیٹن جس استاد نے سورہ فاتحہ پڑھائی، اگر نیو تھک گئے تو بولو کی پڑھائی؟ سورہ فاتحہ جان دے ہو؟ پہلی قرآن دی سورت فاتحہ استاد نے پڑھائی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے سورت فاتحہ پڑھان والے استاد نو 50,000 درہم خدمت پیش کی، 50,000 درہم اس دور اندر۔ امام اعظم دا دور آج تو 1350 سال قبل ہے، آج اس دی کتنی اماؤنٹ ہوئے گی؟ استاد جن اکھاں حیران رہے گی، اتنا بڑا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں سمجھدا کہ تم نے میرے بیٹے دے سینے کس دولت نہ مالا مال کر چھوڑا؟ اگر استاد ایک سورہ فاتحہ پڑھائے اتنا عزت دے قابل ہے تے جیڑے ساڑے بچیاں دے سینے قرآن دے نور نہ منور کرتے، توڑے بچیاں حافظ قرآن بنا رہے ہیں، قاری قرآن بنا رہے ہیں، عالم قرآن بنا رہے ہیں۔
کہ کس قدر عزت دے قابل نے. اللہ دی قسم سے لوگ جتنی عزت کریے میرے بھائی کم میں تسی سعادت مند لوگ ہو. میں پیچھے ایک جگہ تے گزرے بے پناہ اتھے مخلوق. میں ڈرائیور کو پوچھیا رش بڑا خیر ہے اسی اتھے رکے بھی رہے تھوڑی دیر اس تو بھی سن تھوڑی جی لیٹ ہو گئی. بعد ہی پتہ چلیا کہ اس علاقے دا جشن بہارا منایا جا رہا میلہ منایا جا رہا لوگ ہی لوگ. لیکن میں کہاں گا میں انہاں تہاڈے لوگاں دی قسمت نو سلام کردا. کوئی دنیا دے میلے آباد کر رہے ہیں تسی قرآن کرن پڑھن والے بچیاں دی حوصلہ افزائی دا جلسہ آباد کرن آئے ہو. تسی انہاں بچیاں نو سلامی دین آئے ہو. تسی قاری آزاد خان صاحب دی خدمات نو سلام دین آئے ہو. تسی انہاں دا حوصلہ بڑھان آئے ہو. خدا دی قسم ہے حوصلہ بڑھان والے بھی معروم نہیں رہیں گے بلکہ اس لین اندر جیڑا بھی لگ جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی سنی 11ویں دے قائل ہے نا بولو جس ذات پاک غوث پاک دے نال 11ویں منصوب ہے انہاں دی گل سنو. نام نہاد پیران دی گل نہیں میں کر رہا. پیراں دستگیر بے قساں حضور محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی